اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں رزق پہنچانے والا ہے، وہی ہمیں عزتوں سے نوازنے والا ہے اور وہی ہمیں برائیوں سے بچانے والا ہے۔ اور اس کی ہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا، یہ رحمت کی کہ آج میں آپ کے سامنے نماز کے فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ میرا آج کا پہلا جو بیان ہے اور سب سے پہلا رکن نماز، قرآن جو اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو کوئی پرواہ نہیں، ان کی نمازیں قضا پہ قضا ہو رہی ہیں، مگر لوگ پھر بھی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ لوگ دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں، اس قدر اپنے آپ پہ کھو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قبر میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ مگر افسوس ہم نے اپنی غفلت میں زندگی گزار دی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر بچے پر، ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، ہر بیمار پر، ہر مسافر پر، ہر عورت پر نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ نماز ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا فرض رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن افسوس ہم نے نمازوں کو گوا دیا، ہم نے اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور یہی حال ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں، پریشانیاں اور مشکلیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان کاروبار میں یا کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو نماز تو پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو کچن میں کھانا بنانے کا یا گھر کے کام کرنے کا فکر لگا ہوتا ہے، اور نماز میں وہی کچھ کر کے وہ سوچ کے اپنی جلدی نماز پوری کرتی ہیں۔ کیا ہم اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں، ایک پل بھی نہیں کہ ہم اپنے رب کو سچے دل سے سجدہ کر سکیں، اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دل کو آنسوؤں سے دھو کر اپنے دل کو صاف کر کے ہم نماز پڑھ سکیں؟ مگر افسوس آج کے مسلمانوں کو کچھ بھی ہوش نہیں۔ وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے ریزے پر اپنی سر کٹوا دیے لیکن نماز قضا نہیں کی۔ لیکن ہم روز بہانے بناتے ہیں، آج ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، کل سے نماز پڑھیں گے، آج ہمارے پاس وقت نہیں، کل سے نماز شروع کریں گے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، کل سے نماز شروع کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، کیا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی اس قابل نہیں کہ اللہ کے سجدہ کر سکیں، اللہ کے گھر جا سکیں، اللہ سے جا کر مانگ سکیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ بندے کا سجدے کی اہمیت چھین لیتا ہے، بندے کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اذانیں تو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا دھیان اذانوں کی طرف نہیں ہوتا، اذانوں کی صدائیں تو اس کی کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، وہ اذانوں کو بھی نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے دنیا کے کاموں میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، میرے روزے قضا ہو رہے ہیں، میں نے قرآن کی سالوں سے تلاوت نہیں کی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اسے دنیا میں آگے بڑھنے کا شوق تو ضرور لگا رہتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے رب کے پاس جا کر کیا منہ دکھانے والے ہیں؟ ہم اپنے رب کو کیا بتائیں گے؟ ہم اپنے رب سے کیا کہیں گے کہ ہم نے بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو قضا کیا، ہم نے تیری کتاب کو بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، اور کبھی سالوں بعد تلاوت کی نصیب ہوئی ہمیں تلاوت؟ میری پیاری بہنوں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو قضا ہو رہی ہیں ہم کو معاف ہو جائیں گی؟ نہیں میری پیاری بہنوں، ہم کو وہ نمازیں قضا معاف نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو وہ نمازوں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ زندگی کا سورج ڈوبنے
اللہ اگر ہم کو ہدایت دے دے اور ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سچے دل سے پکے نمازی بن جائیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا ہم یہ سوچتی ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس وقت ہماری جان نکلے، جس وقت ہم دنیا سے جائیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ میری پیاری بہنوں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے، ہم نے دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر فرشتے اسی وقت ہماری جان لینے آ گئے تو ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے دنیا سے آئے، ہم فلم دیکھتے ہوئے دنیا سے آئے، ہم بازاروں میں پھرتے ہوئے دنیا سے آئے، ہم فلاں کام کرتے ہوئے دنیا سے آئے۔ کتنا ہی اچھا ہو میری پیاری بہنوں اگر ہم سجدے میں اللہ کے پاس چلے جائیں، سجدے میں ہو اور ہماری روح پرواز کر جائے۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنی نمازوں کو کیوں بلا دیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، ہم کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قبر میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہم اتنے کیوں لاپرواہ ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں غفلت میں ڈوب گئے ہیں؟ ہم محفلوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کو حاضری لگوانا ضروری ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض ہے، باقی ہم جو نفل پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے درجات ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہے، لیکن کیا ہے کہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو جگا لیتے ہیں، لیکن کیا کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگایا ہو؟ میری پیاری بہنوں، کیا ہم یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی نماز کی عادت ہونی چاہیے؟ ہمارے بچے اگر ہمارا عمل اچھا دیکھیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے، وہ بھی اللہ کو یاد کریں گے، وہ بھی سجدہ ریز ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، کیا ہم اپنے بچوں کو، باقی تو ہر بات منواتی ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کہہ سکتی؟ میری پیاری بہنوں، ہم کیوں بھول گئی ہیں؟ ہم آخرت کی زندگی کو کیوں بھول گئی ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول گئی ہیں کہ ہم نے کسی کے حضور پیش بھی ہونا ہے، اور وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے جس کے سامنے ہم سب کو جانا ہے، اور جو سب سے پہلا سوال قبر میں کیا جائے گا وہ نماز کے ہی بارے میں ہوگا، اور وہیں سے ہمارا کام شروع ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، کیوں ہم نے نمازوں کو اتنا ہلکا لے لیا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اللہ کے پیاروں اور نبی کے پیاروں کے ساتھ اٹھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں؟ میری پیاری بہنوں، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کمائی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے غفلت میں اپنی کفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی صف میں کھڑے ہوں؟ نہیں میری پیاری بہنوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی صف میں کھڑے ہوں، ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہوں، ہم ان کے پاس کھڑے ہوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ مبارکوں کے قدموں میں ہوں، ان کے غلاموں میں ہوں۔ میری پیاری بہنوں، میری باتوں پر غور کرنا، اور اگر میری بات کسی کو بھی ذرا بھی دل میں گھر کر جائے تو میری پیاری بہنوں، آج سے ہی اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو اور نمازوں کو اپنے شروع کر دو، اور اگر جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی بھی قضا مکمل کرو۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔